لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ تھا وہ قبیلہ عاد جس نے جان بوجھ کر اپنے پالنے والے مالک کی باتوں، نشانیوں اور دلیلوں کا انکار کیا تھا اور خدا کے رسولوں کی بات کو نہ مانا تھا، اور ہر ہٹ دھرم سرکش جابر دشمن نے حق کے پیچھے پیچھے ہو لیے تھے۔ قوم عاد کا علاقہ باغیہ میں مشرق سے اجفر تک 4 منزل میں تھا۔ وہاں زراعت اور باغات بڑے اچھے تھے، ان لوگوں کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی تھیں، ان کے جسم بھی بڑے بڑے تھے، وہ سب بت پرست تھے۔ وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر کسی طرح ایمان نہ لائے، بلکہ ان کو تکلیفیں دیں۔ اللہ نے 7 سال کے لیے ان سے بارش کو روک دیا۔ قوم عاد کے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے کھیتوں پر ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے گھر سے ایک چشم ادھیڑ عمر عورت نکلی۔ اس نے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم فلاں فلاں شہر کے رہنے والے ہیں، سخت قحط میں مبتلا ہیں۔ ہم لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی خدمت میں آئے ہیں کہ وہ بارش کے لیے خدا سے دعا فرمائیں۔ اس عورت نے کہا کہ ہود علیہ السلام اگر ایسے ہوتے تو خود اپنے ہی لیے دعا کرتے، خود ان کی کھیتی ساری کی ساری جل چکی۔ ان لوگوں نے کہا، اچھا تم یہ بتا دو کہ وہ کہاں ہیں۔ اس نے بتا دیا۔ تب وہ حضرت ہود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے نبی اللہ، ہمارے ملک میں سخت قحط پڑا ہے، آپ خدا سے بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نماز پڑھی، پھر دعا کی، پھر فرمایا، جاؤ بارش کافی ہوگی اور تمہارے ہاں ارزانی ہوگی۔ تب انہوں نے اس کا عورت کا قصہ ان کو سنایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری بیوی ہے، میں نے خدا سے اس کی طول عمر کی دعا کی۔ انہوں نے پوچھا، کیوں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوتا جس کی ایذا کے لیے کوئی دشمن موجود نہ ہو۔ وہ میری دشمن ہے، بس میں نے یہی چاہا کہ میرا دشمن کم سے کم ایسا تو ہو جو میرے ماتحت رہے۔ غرض حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو برسوں بت پرستی سے روکتے رہے، خدا کی طرف بلاتے رہے، مگر وہ نہ مانے، تو خدا نے ان کی طرف باد صرصر بھیج دی، جس کا ذکر سورہ قمر اور سورہ الحاقہ اور سورہ اعراف میں موجود ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ یہ سورہ حاقہ کی آیت 6 اور 7 ہے۔ یعنی اور جو قوم عاد تھی وہ ایک یکبستہ طوفانی آندھی سے ہلاک کیے گئے، جسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن تک مسلط رکھا۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، اگرچہ ان کے پاس صرف ایک نبی آیا تھا جس کا انہوں نے انکار کیا، مگر خدا نے فرمایا انہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی۔ یہ اس لیے فرمایا کہ چاہے کسی ایک نبی کی تکذیب کی جائے تو وہ بھی سارے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب ہوتی ہے، کیونکہ ہر نبی ایک ہی پیغام لاتا ہے، اس لیے اس کا انکار سارے انبیاء علیہ السلام کا انکار ہوتا ہے۔ بعض خود کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی خود کو، ہر انسان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا لازمی ہے کہ سارا دین انہی سے ملتا ہے، وہی مجسمہ دین کل ہیں۔ اگر ان تک نہ پہنچے تو پھر سب کفر ہی کفر ہے۔ ہمیں تمام ہدایات بتا دی گئی ہیں اور نبی کی اطاعت لازمی قرار دی گئی ہے، کیونکہ یہ تقویٰ کا جز ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو،
کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم اسے برا سمجھو گے، لہٰذا خدا سے ڈرو۔ آثار تقویٰ کو سمجھنا ہے تو سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہمیں بتاتی ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تقوی اختیار کرو گے تو خدا تمہیں اس کے وسیلے سے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز عطا فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔